السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا. یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی. آپ بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا. آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے. اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی. آپ تاجر بھی تھے. تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی. آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے. آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون نعمتوں سے نوازا تھا. آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں. آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا. آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے. آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی. کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی. مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے. یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے. معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے. بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا. آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی. اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے. انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو. اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا. جو 2 ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں. وہ بہت وفادار بیوی تھی. یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا. اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں. یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام. اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے. آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی. آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے. آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا. سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے. ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے. بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما. بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے. آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا، 80 سال. یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے. جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا. اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، وافر رزق عطا کرے، جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائے. جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا. آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی. آپ کی بات سن کر وہ بولیں،
तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक पहुँची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़े अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है, तू रहीम व करीम है, बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज किया मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा व पाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया। यूं नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, बल्कि इसको गैरुल्लाह यानी शैतान की जानिब मंसूब किया। हदीस में भी इसी तरह आता है, बुराई तेरी तरफ से नहीं है। आपने अपनी हालत को भी ऐसे ही पेश किया और यूं अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी इल्तिजा को उसी लम्हे शरफ कबूलियत से नवाजा। कितने ही मौके ऐसे आए थे कि इससे कब्ल भी आप दुआ कर सकते थे और वो कबूल हो जाती, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा। इसीलिए मुद्दतों से ज़रबुल मसल चली आ रही है, सब्र अय्यूब। जब आपने अपने परवरदिगार से इस अंदाज में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश खत्म कर दी। अल्लाह ताला सूरह साद आयत 42 में फरमाते हैं, अपना पांव मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब उन्होंने पांव जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जारी हो गया। उलमाए किराम कहते हैं जब उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के बैरूनी हिस्से से बीमारी खत्म हो गई और जो ही पानी पिया जिस्म के अंदरूनी हिस्से की बीमारी खत्म हो गई। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अजीम एहसान है। फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त बन गए, उनकी सेहत व तवानाई लौट आई, ऐसे सेहतमंद हो गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा बाहर से घर आई तो बिल्कुल न पहचान सकी। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी मेरे खामंद यानी मरज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खावंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें आहलो अयाल की नेमतें भी लौटा दी, उनके मवेशी भी उन्हें वापस मिल गए। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें ही अपने फजलो करम से नहीं नवाजा, बल्कि उनके साथ उनकी आहलिया को भी अपने खास फजलो करम से नवाजा, इसलिए कि उन्होंने भी इस अजीम आजमाइश में सब्र किया था, अजीम सब्र का मुजाहिरा किया था। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी को भी लौटा दिया। उनसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 26 बेटे बेटियां पैदा हुए। ये रिवायत भी मिलती है कि 26 बेटे ही बेटे थे, बेटियां इसके अलावा थी।
اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھی۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اے رب، لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی پلٹ آئی۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو۔ بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔